بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو رات کا وقت تھا۔ سکون ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ ستارے آسمان پر چمک رہے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ یہ رات ان کے لیے بے چینی اور غم کی رات تھی۔ وہ جو مستقبل میں ایک عظیم سلطان کہلانے والے تھے، آج ایک سنگین الزام کے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ ایسا الزام جس نے ان کے کردار اور ساکھ کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ الزام ایک لڑکی شریعہ کی طرف سے لگایا گیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی کے استاد قاضی ابن ارسون، جو علم اور دیانت کا مجسمہ تھے، اس الزام کی خبر سن کر سکتے میں آ گئے۔ وہ رات بھر جاگتے رہے، ان کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ انہوں نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی، یا رب العالمین، یہ میرا شاگرد، میرا فخر، جسے میں نے نیکی، صداقت اور دیانت کی ہر ایک تعلیم دی، اس پر یہ سنگین الزام، اگر یہ الزام سچ ہوا تو میری تمام کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ یا اللہ، اپنے نیک بندے کی عزت بچا لے۔ اگلی صبح قاضی ابن ارسون نے سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں مقدمے کی سماعت کی۔ دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا، فضا میں بے یقینی اور تجسس کے سائے تھے۔ سلطان صلاح الدین کو دربار میں پیش کیا گیا۔ وہ بخار میں تپ رہے تھے، لیکن ان کا چہرہ ایمان کی روشنی سے منور تھا۔ انہوں نے دربار میں پہنچنے سے پہلے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا اور دعا کی، یا اللہ، میں تنہا ہوں، بے سہارا ہوں، میری سچائی کی گواہی صرف تو دے سکتا ہے۔ جب شریعہ کو دربار میں بلایا گیا تو اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ وہ خوف اور جھجک کے عالم میں تھی۔ اس نے بلند آواز میں دعویٰ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی۔ دربار میں موجود لوگوں پر حیرت کا غلبہ تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ایسا شخص جسے صداقت اور نیکی کا پیکر مانا جاتا تھا، ایسا عمل کرے؟ صلاح الدین ایوبی نے سکون سے قاضی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، قاضی صاحب، میں نے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اس پر ظلم کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اگر یہ لڑکی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھا کر کہے کہ اس کا الزام سچ ہے، تو وہ گناہ قبول کرنے کو تیار ہوں جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ان کی دیانت اور یقین پر دم بخود رہ گئے۔ شریعہ خاموش ہو گئی اور اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتی ہوں کہ سلطان بے قصور ہے، یہ سب میرا جرم ہے۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں موجود ہر شخص دم بخود رہ گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے گہری نظر سے شریعہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، بتاؤ، تم نے یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ شریعہ نے نظریں جھکا لی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ جب اس سے مزید پوچھا گیا تو اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ سب امیر ابن مارا قوم کا حکم تھا۔ یہ سننا تھا کہ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ امیر ابن مارا قوم کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ اگلے دن سلطان نور الدین زنگی نے تمام عوام کو دربار میں جمع کیا اور امیر کے خلاف تمام ثبوت پیش کیے۔ شریعت کے مطابق امیر کو سخت سزا دی گئی۔ اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی اور اسے عوام کے سامنے ذلیل و رسوا کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کو وہ تمام مال و دولت پیش کی گئی جو امیر کی ضبط شدہ تھی، لیکن انہوں نے عاجزی سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں کسی کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنے نیک بندے کی بے گناہی ثابت کی اور ان کے کردار کو دودھ کی طرح صاف کر دیا۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت مزید بڑھ گئی۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں ہر آزمائش میں کامیاب کرتا ہے۔